بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 سے لے کر کے 30 تک پڑھی گئی ہے. پچھلی آیت میں اس دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو اور اس کے زوال کو اور اس کے فانی ہونے کو بیان کیا گیا تھا. آج جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں میں سے پہلی آیت کے اندر اور اس کے بعد کی 2 آیتوں کے اندر، پہلی آیت میں مرنے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کی بقا کو، اس کے ثبات کو، اس کے ہمیشہ باقی رہنے کو بیان کیا گیا ہے. عربی میں مشہور مقولہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، آپس میں ضد ہوتی ہے تو چیزیں واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے. ٹھنڈا ہوگا تو گرم کا احساس ہوگا. تو اسی طرح کے ساتھ ہر چیز کے اندر جب ضد ہوگی تو وہ چیزوں کی پہچان ہوگی. تو پچھلی آیت کے اندر اس دنیا کے زوال کو بیان کیا گیا، ناپائیداری کو بیان کیا گیا، اس دنیا کے ختم ہونے کو بیان کیا گیا. اب جو آیت ہے اس میں آنے والی جو زندگی ہے اس کی بقا کو بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف. سلامتی کے گھر کی طرف لے جانے والی چیز سبل السلام ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ رب العزت اس کے ذریعے یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے اور سبل السلام کی پیروی کرتا ہے. تو سبل السلام کیا ہے؟ سبل السلام عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ. اگر عقیدہ صحیح ہے اور اعمال ٹھیک ہے تو یہ گویا سبل السلام ہے، اور یہی سبل السلام دار السلام تک پہنچائیں گے. دار السلام یعنی جنت. دار السلام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جنت کے اندر ہے اعتبار سے امن، شانتی، چین،
سکون، اطمینان، وہاں کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہر اعتبار سے راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور وہاں کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی ڈر نہ ہوگا۔ اس معنی کر اس کو دارالسلام کہا گیا ہے۔ اور دوسرا اس لیے دارالسلام کہا گیا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد سلامت، مطلب یہ ہے کہ سلام سلام ہی کی صدا ہوگی۔ خود آپس میں بھی تحیتہم فیہا سلام، آپس میں بھی سلام ہوگا، نمبر 1، اور فرشتوں کی جانب سے بھی سلام ہوگا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کی جانب سے بھی سلام ہوگا۔ یاسین شریف روزانہ پڑھتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا رب رحیم کی جانب سے۔ تو آپس میں بھی سلام، فرشتوں کی جانب سے بھی سلام، رب رحیم کی جانب سے بھی سلام، اس لیے اس کو دارالسلام کہا گیا۔ اگر پہلا معنی مراد لیا جائے تو وہ جنت کا نام ہو جائے گا۔ جنت کے بہت سے نام ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ناموں میں سے ایک نام یہ بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے۔ اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسے جنت النعیم ہے، جنت المأوا ہے، اور دار السلام ہے، دار الآخرت ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار، دار القرار ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، طوبی بھی جنت کا نام کہا گیا ہے، جنت الفردوس ہے۔ تو یہ سارے جنت کے نام ہیں۔ ان جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ دارالسلام ہے۔ اور دارالسلام کی 2 وجہ تسمیہ ہے، یا تو وہ سلامتی کا گھر ہے اس لیے، یا اس لیے کہ وہاں ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا۔ تو اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ رب العزت جنت کی طرف بلاتے ہیں اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ تو اللہ تو ہمیشہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں، مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتے ہیں اس کو جو جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف، مطلب جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف اللہ رب العزت راہ دکھلاتے ہیں۔ صراط مستقیم بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ۔ تو یہ تو ہو گئی دارالسلام کی بات۔ اس کے بعد والی آیت میں جو دارالسلام کے مستحق ہوں گے ان کے لیے کیا نعمتیں ہوگی، ان نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، حسنہ کا مطلب ہے جنت، اور زیادت کا مطلب ہے النظر الی اللہ سبحانہ وتعالی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے۔ حسنہ ہے یعنی خوبی ہے، بھلائی ہے، اور خوبی اور بھلائی کی تفسیر، حسنہ کی تفسیر جنت سے کی، یعنی جنت ہے۔ اور زیادت اور اس پر ٹاپ اپ زیادہ چیز کیا ہوگی، تو کہا کہ النظر الی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں آتی ہے۔ جریر ابن عبداللہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فنظر الی القمر لیلۃ البدر، تو آپ کی نظر پڑی چاند کی طرف، اور وہ رات تھی لیلۃ البدر، مطلب یہ کہ 14ویں کی رات تھی، اور اس وقت چاند پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، آپ نے یوں فرمایا ترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فیہ، وفی روایت لا تضارون فیہ، وفی روایت لا تضامون فیہ، وفی روایت لا تضارون فیہ۔ جو بھی ہو، دیر سے ہو، در سے ہو، دیم سے ہو، دم سے ہو، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ مطلب یہ کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے ایسے جیسے تم اس وقت اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ لیتے ہو، کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑتی، کوئی دکاپیل نہیں کرنی پڑتی،
کسی کو پش نہیں کرنا پڑتا، ہر شخص اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے چاند کو دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گی کل قیامت کے دن۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ تو یہ حجاب کی جو وعید ہے اسی لیے ہے کہ دیدار وہاں ہوگا ایمان والوں کو، تبھی تو وعید اپنی جگہ پر بیٹھے گی، ورنہ وعید بیٹھے گی نہیں۔ تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضامون فیہ، تم اس میں ایک دوسرے سے کوئی مزاحمت نہیں کرو گے، دھکا پیل نہیں ہوگی، دیکھنے میں کسی کو کوئی آڑے نہیں آئے گا کہ وہ اوٹ بن جائے اور آڑے آ جائے، بلکہ ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے لیٹے لیٹے اس چاند کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے رب کو آرام سے سب دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ تَلَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ آپ نے فرمایا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ، مطلب یہ کہ تم دنیا کے امور میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے کی نماز سے غافل ہو جاؤ، ایسا نہ ہونے پائے۔ اگر تم سے ہو سکے تو تم طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز، غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز کا اہتمام کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فجر اور عصر کی نماز خصوصیت کے ساتھ دیدار خداوندی کی استطاعت، ایبیلٹی اور سکت پیدا کرتی ہے۔ جو بھی ان نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے استشہاد میں آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی تحمید کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کی ایک تفسیر صلی یعنی نماز پڑھیے طلوع شمس سے پہلے فجر کی، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھیے۔ تو وزیادہ کا مطلب ہو گیا النظر الی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور مسلم شریف میں روایت آتی ہے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے تريدون شيئا ازيدكم، تم چاہتے ہو کہ کوئی چیز میں تمہیں زیادہ دوں، یعنی اور بھی کوئی ضرورت ہے؟ فیقولون، اہل جنت کہیں گے الم تبید وجوہنا، اے ہمارے رب کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن اور پر رونق نہیں بنا دیا، چمکتا ہوا نہیں بنا دیا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جعلنا اللہ منہم، اللہ نے ان میں سے بنائے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، جنتیوں کے باب میں ہے کہ تم جنتیوں کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی کو دیکھو گے۔ یلقون فیہا نضرۃ و سرورا، اس میں وہ نضرت، تازگی اور خوشی القاء کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، مطلب یہ کہ ان کو خوش کر دیا جائے گا اور وہ بہت مزے میں ہوں گے۔ تو صہیب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں کوئی چیز زیادہ دوں؟ تو جنتی جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کیا۔ الم تدخلنا الجنہ، آپ نے جنت میں داخل نہیں کر دیا ہمیں۔ الم تنجنا من النار، آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی۔ مطلب یہ کہ یہ اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس سے زائد اور کیا ہے؟ تو فیرفع الحجاب، حجاب جو بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان تھا وہ ہٹا دیا جائے گا، اور اس کے بعد رب کا دیدار ہوگا۔ فینظرون الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، وہ دیکھیں گے رب سبحانہ و تعالی کو۔ فما اوتوا شیئا افضل من النظر الی ربہم، تو اپنے رب کی طرف نظر سے بہتر کوئی چیز ان کو نہیں دی جائے گی، یعنی جب رب کا دیدار ہوگا تو رب کے دیدار کے مقابلے میں ساری نعمتیں ہیچ ہو جائے گی۔
اور اس کے بعد آپ نے استشہاد میں آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی کیا ہوگا؟ حسنہ، خوبی یعنی جنت، اور زیادت یعنی النظر الی اللہ، رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور کیا ان کی خصوصیت ہوگی؟ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائی ہوگی اور نہ رسوائی، یعنی ان کے چہرے بدرونق نہیں ہوں گے، ان پر ذلت اور رسوائی کے آثار نہ ہوں گے، بلکہ وہ تر و تازہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اس کے مقابل وہ لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ ایسا ہی ملے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، مبالغہ کا صیغہ جیسے تکثیر کے لیے آتا ہے ایسے ہی تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، تو یہاں ترجمہ کریں گے ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یا ظلام کو ذی ظلم کہہ دو نسبت کا معنی، تو پھر وہ جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت ہوگی نہیں کہ آپ کا رب ظلم والا نہیں ہے، جیسے تمار تمر والا، لبان لبن والا، اس طریقے سے بہر کے۔ تو وہاں جتنی برائی کی ہے اس برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا۔ کیوں؟ اللہ ظالم نہیں ہے کہ اس نے کیا ہو اور اس سے زیادہ اس کو سزا دی جائے، یہ نہیں۔ جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقھم ذلہ، اور ان کے لیے عیب کی بات کیا ہوگی، سزا کے طور پر کیا چیز ہوگی؟ ان پر ذلت چھا جائے گی۔ وہاں ذلت نہیں ہوگی جنتیوں کے بیان میں، اور جہنمیوں کے بیان میں ذلت ہوگی۔ وہی سورہ عبس میں آیا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے وہ ہوں گے کہ ان چہروں پر اس روز یعنی قیامت کے دن غبرہ، وہ غبار آلود ہوں گے، مطلب بے رونق ہوں گے، بدرونق ہوں گے، کوئی ان پر رونق نہ ہوگی۔ ترہقھا علیہم قطرہ، ان پر قطرہ یعنی ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ تو وترہقھم ذلہ، اور وہ سورہ زمر میں آیا وَيَوْمَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ یا مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے چہروں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، یعنی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ مَا لَهُم مِّنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ان پر جو رسوائی اور جو ذلت چھائی ہوئی ہوگی، جو سیاہی چھائی ہوگی، اس کی تشبیہ دی کس سے؟ گویا کہ ایسا لگے گا جیسے کہ ان کے چہرے ڈھانپ دیے گئے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں سے، مطلب کہ اندھیری رات کے ٹکڑے تہ بتہ ہوتے، اس کی پرت بیٹھ جاتی ہے، لے آؤ لے جسے ہم کہتے ہیں، کیلے کے سے تہ پر تہ رکھے ہوتے ہیں، تو کہا کہ تاریکیاں ان کے اوپر اس طریقے سے تہ در تہ چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آگے آنے والی آیت میں عابدین اور معبودین کے حال کو بیان کیا گیا ہے، یعنی عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں، کن کی؟ معبودان باطلہ کی، ان دونوں کے بارے میں، جس دن کہ ہم ان تمام کو جمع کریں گے، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہا جائے گا؟ مقولہ یہ ہے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ پر ٹھہرو، وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون۔ تو کہا کہ ان سب کو ٹھہرا دیا جائے گا، اور ٹھہرا دینے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کیونکہ جو لوگ معبودان باطلہ کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، ان کی توقعات اور ان کی امیدیں تو یہ تھی کہ یہ معبودان باطلہ ہمارا فیور کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے اور ہماری حمایت کریں گے، ہمارے بارے میں سفارش کریں گے۔ تو کہا کہ ان کے درمیان
پھٹ ڈال لی جائے گی، جدائی ڈال لی جائے گی، یعنی ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم ویوم نحشرہم جمیعا، جس دن کہ ہم ان تمام کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، تم اور تمہارے شرکاء اپنی جگہ پر ٹھہرو، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جس شاخ پر ان کا اعتماد تھا وہی شاخ ٹوٹ جائے گی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کافی ہے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان، کس بات کے لیے؟ اِنَّا كُنَّا، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، یعنی ہمیں کوئی شعور ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی عقل ہی نہیں تھی۔ بھلا پتھر کو پوچھتے تھے پتھر کے اندر کیا عقل اور کیا شعور کہ وہ گواہی دے اور وہ کہے کہ ہاں تم ہماری عبادت کرتے تھے، درخت کی پوجا کرتے تھے، دیوی دیوتا کی پوجا کرتے تھے، ان کے اندر جان نہیں تھی، ان کے اندر روح نہیں تھی، ان کو کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ تو شعور نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاں بانگ دہل کہہ دیں گے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر نفس جانچ لے گا وہ جو اس نے آگے بھیجا، مطلب یہ ہے کہ جو عمل بھی اس نے آگے بھیجا ہے وہ اس کو برت لے گا، وہاں اس کو جانچ لے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ ایک قرات تتلو ہے، تتلو کل نفس ما اسلفت، یعنی ہر نفس پڑھ لے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ عمل پڑھ لو۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس دن ہر انسان کے گلے میں، اس کی گردن میں اس کا نام عمل لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنا نام عمل پڑھ لو، تمہارے لیے تمہاری ذات ہی حساب لینے والی کافی ہے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے، سچا مولا ہے، سچا معبود ہے، اس کی طرف۔ دوسری طرف کافرین کے باب میں یوں کہا گیا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافرین کا کوئی مولا نہیں، تو وہاں مولا بمعنی نصرت کے ہیں، مطلب یہ کہ کافرین کو کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے، تو اس سے اس کا کوئی تضاد اور ٹکراؤ ہوگا نہیں۔ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ سب جن کو وہ تراشتے تھے، مطلب جن کو وہ بناتے تھے، گھڑ لیا تھا معبود ہونے کی حیثیت سے، وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، ان کی مدد وہاں نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرماوے، سبل السلام ہم کو نصیب فرماوے تاکہ دارالسلام تک پہنچ سکے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام ہم سب کو نصیب فرماوے، جہنم اور اس کی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔